سوال نمبر 1 ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک کس نے کھودی تھی؟ اس کا صحیح جواب ہے آپشن بی، حضرت ابو طلحہ۔ سوال نمبر 2 ہے کہ دین اسلام کا پہلا غزوہ کون سا تھا؟ آپ کے آپشن ہے اے غزوہ ابوا، آپشن بی غزوہ احد، آپشن سی جنگ یرموک، آپشن ڈی غزوہ بدر۔ اس کا صحیح جواب ہے آپشن اے غزوہ ابوا، کیونکہ دین اسلام کا پہلا غزوہ کون سا تھا؟ وہ ہے غزوہ ابوا۔ سوال نمبر 3 ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی میں کتنی خصوصیات تھی؟ آپ کے آپشن ہے اے 11 خصوصیات، بی 10 خصوصیات، سی 9 خصوصیات، ڈی 7 خصوصیات۔ کتنی خصوصیات تھیں بتائیں؟ اس کا جواب ہے آپشن ڈی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی میں 7 خصوصیات تھی۔ سوال ہے کہ کس دن گوشت کھانا منع ہے؟ آپ کے آپشن ہے اے ہفتے کے دن، بی اتوار کے دن، سی جمعے کے دن، یا ڈی کوئی بھی دن نہیں۔ اس سوال کا صحیح جواب ہے آپشن ڈی، کوئی بھی دن نہیں۔ سوال ہے کہ ماہ رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کیا ہے؟ آپ کے آپشن ہیں اے سنت، بی فرض، سی واجب، ڈی نفل۔ اس کا صحیح جواب ہے آپشن اے سنت، کیونکہ ماہ رمضان کے آخری عشرے میں جو لوگ مسجد میں بیٹھتے ہیں اسے اعتکاف کہتے ہیں اور وہ ہے سنت ہے۔ سوال ہے کہ اسلام میں ہم جنس پرستی کی کیا سزا ہے؟ آپ کے آپشن ہیں اے 100 کوڑے، بی قتل، سی ملک بدر، ڈی سنگسار۔ اس کا صحیح جواب ہے آپشن بی قتل، کیونکہ اسلام میں ہم جنس پرستی کی سزا قتل ہے۔ سوال ہے کہ قرآن حکیم میں کس رشتے کو لباس کی مانند قرار دیا گیا ہے؟ آپ کے آپشن ہے والدین، بی بہن بھائی، سی زوجین، ڈی اولاد۔ اس کا صحیح جواب ہے آپشن سی زوجین۔ سوال ہے کہ کون سی 2 نمازوں کے لیے مسجد میں آنے والوں کی گواہی فرشتے دیتے ہیں؟ آپ کے آپشن ہیں اے فجر اور ظہر، بی فجر اور عصر، سی فجر اور مغرب، یا ڈی فجر اور عشاء۔ اس کا جواب ہے آپشن بی، فجر اور عصر۔ سوال ہے کہ قرآن مجید کی 7 منزلیں کس نے مقرر کی؟ آپ کے آپشن ہیں اے حضرت عثمان، بی حضرت علی، یا سی حضرت زید، آپشن ڈی حضور اکرم۔ اس کا صحیح جواب ہے آپشن ڈی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن مجید کی 7 منزلیں مقرر کیں۔ سوال ہے کہ کن لوگوں کے پیچھے نماز نہیں ہوتی؟ آپ کے آپشن ہے اے کافر و مشرف، بی دیوانے یعنی پاگل، سی نشہ کرنے والے، ڈی ان سب کے پیچھے۔ اس کا صحیح جواب ہے آپشن ڈی، ان سب کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ سوال 1 ہے کہ عورتوں سے نماز کے بعد کس چیز کا سوال کیا جائے گا؟
آپ کے آپشن ہیں اے اولاد کا، بی شوہر کا، سی قرآن کا یا ڈی بے پردگی کا۔ اس کا جواب ہے بی شوہر کا سوال کیا جائے گا۔ سوال ہے کہ غار حرا کا بالائی حصہ اب گر چکا ہے، صرف نشان باقی ہے، بتائیں کوہ حرا کو اب کیا کہتے ہیں؟ آپ کے آپشن ہے اے کوہ صور، بی جبل نور، سی کوہ نور، ڈی کوہ مقدس۔ اس سوال کا صحیح جواب ہے بی جبل نور۔ سوال ہے کہ جمعہ کا خطبہ سنتے وقت کس سے بات کرنا حرام ہے؟ آپ کے آپشن ہے اے ماں سے، بی بیوی سے، سی بیٹے سے، ڈی خطبہ سنتے وقت بات حرام ہے۔ اس کا صحیح جواب ہے آپشن ڈی خطبہ سنتے وقت بات کرنا حرام ہے۔ سوال ہے کہ جنت البقیہ میں کتنے صحابہ کرام موجود تھے؟ آپ کے آپشن ہے اے 5000، بی 10,000، سی 11,000 یا ڈی 13,000۔ اس کا صحیح جواب ہے آپشن بی 10,000۔ سوال ہے آخری، بہت انٹرسٹنگ ہے کہ ہاتھ اور بازو کی رگیں نظر آنا کس بات کی علامت ہے؟ آپ کے آپشن ہیں اے امیر ہونے کی، بی بڑھاپے کی، سی نظر بند کی، ڈی لمبی عمر کی۔ کہتے ہیں کہ جب انسان بوڑھا ہونے لگتا ہے تو اس کی جلد نازک ہو جاتی ہے اور ساتھ ہی پتلی بھی۔ یہ وجہ ہے کہ عمر کے ساتھ جلد ڈھلنے لگتی ہے اور ہاتھ اور پاؤں پر رگیں نمودار ہونے لگتی ہیں، لیکن اکثر دیکھنے میں آیا ہے کہ یہ رگیں جوان لوگوں کے ہاتھوں اور پاؤں پر بھی موجود ہوتی ہیں کہ اس مسئلے کا بڑھاپے یا جوانی سے کوئی تعلق نہیں۔ ہاں، عمر کے ساتھ جلد میں تبدیلیاں ضرور آتی ہیں، مگر عمر اس مسئلے کی اصل وجہ نہیں۔ دراصل ہماری جلد کے نیچے کئی تہیں موجود ہوتی ہیں اور نچلی تہہ اگر پتلی ہو تو یہ رگیں زیادہ واضح ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ جو لوگ باقاعدگی سے ورزش کرتے ہیں ان کے ہاتھ اور پاؤں میں کھچاؤ کے باعث بھی یہ رگیں نظر آنے لگتی ہیں۔ اس کے علاوہ جلد کی رنگت بھی اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہے۔ جن افراد کی جلد کی رنگت گہری ہے اور ان کی رگیں زیادہ واضح ہوتی ہیں، کچھ لوگوں کا سوچنا ہے کہ رگوں کا پھولنا جسم میں شوگر کی زیادتی کی علامت ہے۔ اگر رگیں پھولنے کے ساتھ دیگر علامات بھی آپ اپنے اندر محسوس کریں تو یقیناً یہ فکر کی بات اور آپ فوری طور پر اپنے معالج سے رجوع کریں۔ تو اس میں سے جو بھی پہیلی آپ کو انٹرسٹنگ لگی ہوگی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور کامنٹس میں ضرور بتائیں، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوگی۔